قریشی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. شاہ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر بتائیے گا آپ لوگوں کے پاس اس وقت کیا خبریں؟ ابھی بھی پولیس موجود ہے اور آج پھر دوبارہ گرفتاری کی کوشش ہو سکتی ہے؟ دیکھیے مجھے تو حکومت بالکل کنفیوز دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ جیسے آپ نے ابھی سنایا کہ انٹیریئر منسٹر کہہ رہے ہیں ہم نے صرف نوٹس سرو کرنا تھا. اگر یہ مقصد تھا تو مقصد پورا ہو گیا، نوٹس سرو ہو گیا، ہم نے وصول کر لیا اور اپنے وکلا سے ہم مشاورت میں ہیں. اگر آپ نے گرفتار نہیں کرنا تو پھر اتنی تعداد میں وہاں پولیس کو بھیجنا، وہاں ایلیٹ کو بھیجنا، وہاں آپ کا بناؤ پریزن وینس کو جمع کرنا، اس کی ضرورت کیا ہے؟ بلا وجہ لوگوں کو اشتعال دلوانے کی کیوں کوشش کی جا رہی ہے؟ میڈیا میں قسم قسم کی خبریں آ رہی ہیں. کبھی کسی پولیس آفیسر کا بیان چل پڑتا ہے، کوئی اس کی تردید کرتا ہے، اور ٹوٹل اس وقت وہاں لگتا ہے کہ ایک پینک کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو بلا جواز ہے. میری نظر میں ہم نے ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا ہے، آئندہ بھی کریں گے. اور اس وقت عمران خان صاحب کے پاس پروٹیکٹیو بیل ہے اور ان کی گرفتاری کا کوئی جواز نہیں بنتا. عدالت نے بلایا ہے، جب بلائیں گے تو اپنے وکلا سے مشاورت کے بعد ہم اپنا لائے عمل بتا دیں گے. ہم نے کب انکار کیا ہے؟ تو آپ اس پروٹیکٹیو بیل کی بات کر رہے ہیں جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملی تھی؟ جی وہ پروٹیکٹیو بیل موجود ہے اور ہم ان کنسلٹیشنز ہیں کہ اس کے باوجود ہمیں کیا مزید کیا اقدامات درکار ہیں یا نہیں ہیں. تو میں جو پارٹی کے سینئر لیڈرز ہیں ان کے ساتھ مشاورت میں بھی ہوں. عمران خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے اور وکلا کے ساتھ نشست جاری ہے، اور اس نشست کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنا لائے عمل دیں گے. اس کے علاوہ ایک اہم خط بھی ہے جو میں نے اور ہماری پارٹی کے جو سیکرٹری جنرل اسد عمر صاحب، ہم نے ایک خط بھی ارسال کیا ہے جناب چیف جسٹس پاکستان کی خدمت میں، جس میں جو ہماری سیکیورٹی کنسرنز ہیں ان کا ہم نے ذکر کیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ بھی اس پر غور فرمائیں گے. تو پھر ہم یہ سمجھیں شاہ صاحب کے 7 مارچ کو عمران خان صاحب پھر پیش ہو رہے ہیں توشہ خانہ ہی کیس میں جس میں نان بیلیبل وارنٹ جاری ہوئے ہیں ان کے؟ دیکھیے یہ تو جو ہمارے وکلا گائیڈ کریں گے، ہم وکلا کی مشاورت سے فیصلہ کریں گے. اچھا. اور شاہ صاحب کل خان صاحب نے مفاہمت کی آفر دی، آپ کے خیال میں آج جو سب کچھ ہوا یہ آپ کی اس پیشکش کا جواب ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی جواب آنا باقی ہے اور کوئی رابطے ہوئے ہیں کیا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کل خان صاحب کا خطاب تھا، اگر آپ اس خطاب کو سنیے، اس کو دیکھیے، تو اس میں ملک کی فکر تھی، قوم کا درد تھا. اور انہوں نے کہا کہ مجھے جتنی ذہنی تکلیف دینے کی کوشش کی گئی، مجھ پر قسم قسم کا کیچڑ اچھالا گیا، ان کی اہلیہ کو بھی زیر بحث لایا گیا، ان پہ مقدمات من گھڑت 74 کے قریب مقدمات کیسز قائم کیے گئے، ان پر قاتلانہ حملہ ہوا. سب کچھ کرنے کے باوجود انہوں نے کہا کہ میں ملک کے مفاد میں سب کچھ بھلانے کے لیے تیار ہوں اور سب کچھ درگزر کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ آج پاکستان جس حالت میں ہے یکجہتی کی ضرورت ہے. میں سیاسی جماعتوں سے گفتگو شنید کے لیے بھی تیار ہوں. اب کچھ مجبوریاں ہیں، ہاں کسی نے اگر نیشنل ویلتھ کو لوٹا ہے تو وہ میرا پیسہ نہیں ہے، وہ قوم کا ہے، اس کا اختیار معافی کا میرے پاس نہیں ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہے. لیکن جہاں تک میرے ذاتی مجھے اگر کسی نے تکلیف پہنچائی ہے تو وہ میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. اور ہمیں ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے، سیاسی استحکام کے بارے میں سوچنا چاہیے. معاشی جو اس وقت بدحالی ہے، مہنگائی نے لوگوں کو بالکل پریشان کیا،
لوگ بالکل جسے کہتے ہیں بے بس دکھائی دے رہے ہیں، اس سے نکالنے کے لیے ہمیں کوئی راستہ تلاش کرنا ہے، اور راستہ معقول کیا ہے؟ آئین کے مطابق صدر نے تاریخ دے دی ہے 30 اپریل پنجاب کے لیے، اور کل خیبر پختونخوا کے گورنر کو بھی تاریخ دینی ہوگی. نہیں دیں گے تو سپریم کورٹ کے فیصلے پہ وہ اس کے کنٹمپٹ میں جا سکتے ہیں اگر وہ حکم عزوری کریں گے، اور آئین شکنی وہ کریں گے اگر ایسا نہیں کرتے. تو اگر 60% ملک میں انتخابات ہونے ہیں تو بہتری اسی میں ہے کہ جنرل الیکشنز پر ہم گفتگو شنید سے کسی راستے پہ آ جائیں اور ایک ہی مرتبہ جنرل الیکشن کرا دیا جائے اور ملک کو اس حیجان سے آزادی دلوائی جائے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب. گفتگو کر رہے ہیں ان کی، آپ نے اس وقت تمام صورتحال سنی اور وہ ان کا موقف کیا ہے.